عدت کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزائیں معطل کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ معاملہ بھی یا یہ سزائیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ البتہ حکومت یا فریق مخالف کسی اور سینئر فورم پر جا کر اس پر کچھ کر سکتا ہے اور اس کا حق رکھ سکتا ہے۔ خواجہ آصف نے جو پریس کانفرنس کی ہے اور جو سوال اٹھایا ہے کہ ایک ممبر 2 بار حلف نہیں اٹھا سکتا، ایک حلف میں وہ کہہ رہا ہو کہ میں سنی اتحاد کونسل کا ممبر ہوں اور دوسرے حلف میں وہ کہہ رہا ہو کہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں۔ میری رائے میں اس پر سپریم کورٹ میں ایک اور کیس دائر ہوگا اور غالباً وہ پاکستان مسلم لیگ نون ہی کرے گی اور وہ چاہے گی کہ اس پر سپریم کورٹ فیصلہ دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ملک میں گندم وافر پیدا ہوئی ہے اور یہ امکان نہیں تھا کہ اس سال کے دوران یا اگلے سال بھی آٹے کا کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، لیکن مل مالکان بہرحال طاقتور حلقوں سے اور حکومتی حلقوں سے زیادہ تر تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے 3 دن سے ہڑتال کر رکھی ہے اور ملک میں 20 کلو آٹے کا تھیلا نہیں مل رہا، یعنی 20 کلو آٹا تھیلے کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ حکومت ان کے مطالبات پر کوئی توجہ نہیں کر رہی، لیکن جو ہی کوئی فریق ہڑتال کرتا ہے تو اس پر فوری ری ایکشن دینے کے بجائے چپ سادھ لی جاتی ہے اور جب معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو اس پر توجہ کی جاتی ہے۔ آٹا ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس پر حکومت اگر خاموشی اختیار کرے گی تو یہ غفلت تجاہل عارفانہ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو اس پر توجہ دے کر اس مسئلے کو فوری حل کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ملک میں الیکشن ہونے چاہیے، لیکن کیا ہمارے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ ہم الیکشن کرا سکیں؟ اور کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ جو کچھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا؟ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز صاحبان نے پہلی بار ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جسے ضرورت بھی نہیں، نظریہ ضرورت کے تحت بھی نہیں کیا گیا اور میرٹ سے ہٹ کر بھی نہیں کیا گیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس پر سپریم کورٹ کو سراہنا چاہیے۔ حنیف عباسی نے بھی ایک پریس کانفرنس جھاڑ دی ہے اور کہا ہے کہ حکومت کو مخصوص نشستوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بھائی اگر کوئی خطرہ نہیں ہے تو آپ پریس کانفرنس کس چیز کی کر رہے ہیں؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں عدالتی فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں؟ عدالتی فیصلہ سپریم کورٹ کا فیصلہ، آپ کے کیا مجال کہ آپ کسی فیصلے کو تسلیم نہ کریں؟ لیکن وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر وقت ٹی وی چینلز کی سکرین کو خالی نہ چھوڑیں اور کوئی نہ کوئی شکل چہرہ جو ہے وہ بولتا ہوا نظر آئے۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون وہ جماعت تھی جو ہمیشہ میڈیا پر جینوئنلی کام کرتی تھی، لیکن اب ان کے پاس بالآخر تو حنیف عباسی ہی رہ گیا ہے، حق اور سچ کی بات کرنے والا اور اپنی سوچ اور سمجھ سے جواب دینے والا کوئی نہیں رہا۔ عدالت نے عمران خان کی جماعت کو جو ریلیف دیا ہے اس پر پاکستان مسلم لیگ نون اسے یعنی بانی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر انوکھا لاڈلا کہہ رہے ہیں یا انوکھا لاڈلا کا ٹائٹل دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ان پر یعنی پی ٹی آئی پر ظلم ہوا تو اس وقت آپ چپ سادے بیٹھے تھے اور اب آپ کو فوراً یاد آ گیا کہ وہ انوکھا لاڈلا ہے۔ یہ کہاوت جو ہے وہ اصل میں اس طرح ہے کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند۔ وہ چاند نہیں مانگ رہا، وہ اپنا حق مانگ رہا ہے۔ اور پنجاب اسمبلی کے باہر پی ٹی آئی کے 25 ارکان نے حلف لے لیا ہے، شاید اور بھی ہوں گے، لیکن آخر کار
پی ٹی آئی کو اس کا مینڈیٹ مل رہا ہے، اگرچہ وہ مینڈیٹ بھی انہوں نے نامساعد حالات میں حاصل کیا کہ ان کے پاس نہ جماعت تھی اور نہ ہی جماعتی نشان، لیکن قوم نے انہیں ڈھونڈ کر اور یہ جانے بغیر کہ امیدوار کون ہے انہیں ووٹ دیے اور ریکارڈ نتائج حاصل کیے۔ مختلف حلقوں کی طرف سے یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ نئے الیکشن کرائے جائیں، اگر حالات اس کی اجازت دیں تو بالکل ٹھیک۔ اور حنیف عباسی کا یہ بیان کہ گالی گلوچ کی سیاست کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر وہ گالی گلوچ کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمزور ہمیشہ گالم گلوچ کرتا ہے، اور اگر آپ جیتے ہوئے ہیں اور بڑے لوگ ہیں اور آپ میں صبر ہے تو آپ ہی چپ کریں، ورنہ یہ ہر وقت ٹی وی اسکرین کو مصروف رکھنا اور اس کے لیے یہ اسٹریٹجی اختیار کرنا کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ تو آپ کی ناکامی کو بیان کر رہی ہے۔